دیکھیں کہ جو پاکستان کی جو مائنورٹیز ہیں دے آر ناٹ سیف. اور سکھوں کے حوالے سے وہ ظاہر بات ہے ہمارے ملک کے اندر ٹالرنس نہیں ہے وین اٹ کمز ٹو نان مسلمس. ہم کہتے ہیں یا تو وہ کنورٹ ہو جائیں, ان کو ان کے مذہب میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے, جو کہ انتہائی ایک خوفناک قسم کی چیز ہے, انتہائی شرمندگی کی چیز ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں, یونیفارم سول کوڈ ان انڈیا, یہ بڑی آج کل خبر چرچا میں ہے کہ مسلمانوں کو شاید اس کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر اسلام کی بات کریں تو وہاں بھی قوانین کچھ اور دکھتے ہیں, لیکن دوسری اگر چیزوں کی بات کریں قوانین اور ہیں. کیا ایسا پاسبل ہے کہ انڈیا میں ون نیشن ون ایکٹ یعنی کہ یونیفارم سول کوڈ جو ہے وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں, یونیفارم سول کوڈ ان انڈیا, یہ بڑی آج کل خبر چرچا میں ہے. اور جو وہاں پہ رہنے والے سکھ ہیں انہوں نے وہی چھاڑ دیں. ٹھیک ہے جی, ان کو ہم چھوڑتے نہیں, ان کو ہم پرواہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار کہ یہ ان کو یہ جو ہے نا ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے, یا انہوں نے ختم ہی کر چھڑا مقاعد اولن. یہ کتنی ہمارے اندر وہ کئی جگہوں پر تو یہ بھی ہے نا کہ وہ کئی پاکستانی ہیں, انہوں نے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں اسی سارے اسی طرح مسلمان کرنا یہ ہمارا. او بھائی کچھ رہنے دو یار لوگوں کو. اور جو وہاں پہ رہنے والے سکھ ہیں انہوں نے وہی چھاڑ دیں. ابھی اپنے گردوارا میں جائیں گے, کسی بھی کاسٹ کریڈ کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی تکلیف نہیں دی جائے گی. ایک بھارت, ایک سمویدھان, ایک راشٹر, ایک سمویدھان, ایک بھومی, ایک سمویدھان, یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیلز میں وستار میں بتاؤں گی کہ کیوں مسلمان, ہمارے ہندوستان کے کچھ مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اور ان کے پیٹ میں درد اور ان کو لوز موشن کیوں سٹارٹ ہو چکا ہے ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کو. کیونکہ ان کو ایسا احساس ہونے لگا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ اگر آ جاتا ہے تو جینڈر ان ایکوالٹی ختم ہو جائے گی. اور جو وہاں پہ رہنے والے سکھ ہیں انہوں نے وہی چھاڑ دیں. ٹھیک ہے جی, ان کو ہم چھوڑتے نہیں, ان کو ہم پرواہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار کہ یہ ان کو یہ جو ہے نا ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے, یا انہوں نے ختم ہی کر چھڑا مقاعد اولن. یہ کتنی ہمارے اندر وہ کئی جگہوں پر تو یہ بھی ہے نا کہ وہ کئی پاکستانی ہیں, انہوں نے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں, اور کہتے ہیں اسی طرح مسلمان کرنا یہ ہمارا. او بھائی کچھ رہنے دو یار لوگوں کو, ایسے تھوڑا کرتے ہیں کہ آپ وہ انڈیا پہلے ہی ہم پہ الزام لگاتا ہے جی اتنی پرسنٹ فگرز ہیں. حالانکہ وہ جو امت شاہ صاحب نے فگرز دیے تھے اپنے پارلیمنٹ میں کہ اتنے 14-15% کے پتہ نہیں کتنے 21% کتنے وہ فگرز دیتے ہیں, دے آر رانگ. آئی ہیو چیکڈ اٹ, وہ فگرز رانگ ہیں. اینڈ دیٹ از وہ فگر جو دیتے ہیں تو وہ فگرز یونائٹڈ پاکستان کے تھے, دین ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان ور ٹوگیدر, وہ جو مائنارٹیز کے دیتے ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ اٹس ناٹ دی سچویشن کہ جی وہ کیونکہ تھے زیادہ کم ہمارے میں یہ ہے, پھر انہوں نے کنورٹ کرا لیے, کسی کو فورس کر لیا, کسی نے شادیاں کر لیں, کوئی کچھ ہوا, وہ بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئے تھوڑے سے. اور جو رہ گئے ہیں ان کو مارتے ہیں کہ ہمارے لیے تم 3rd گریڈ سٹیزن بن کے رہو. تو پھر لوگ باتیں تو کریں گے, لوگ تو پوچھیں گے تانوں کہ تسی کی کر دے بھائی. ٹھیک ہے, اب پاکستان کی جو مائنارٹیز ہیں آپ ان کو یہ تھوڑے ہی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو 3% رہ گئے ہیں, پتہ نہیں 3% بھی کتنی ان میں سے بھی کم ہو گئے, ان بیچاروں کی تو آبادی بھی نہیں بڑھ رہی. ان بیچاروں کو تو وہ بیچارے ہی کہنا چاہیے ان کو جن کو روز مار پڑتی ہے. جن کو اگر سکھ ہے تو مار پڑے گی, کرسچن ہے تو آپ کو بھٹیوں میں جلا دیں گے, اگر ہندو ہیں تو آپ کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, یا آپ کو کہا جائے گا فورسفلی کنورٹ کر لیا جائے گا. اگر آپ احمدی ہیں تو ویسے ہی جلا دیں گے, ساڑ دیں گے. 99 وہ جسے کہتے ہیں نا آپ کو, جسے وہ کہتے ہیں گراب جلا دیں گے, کہیں گے یار تسی تے احمدی تہاڈا رہنے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. سو ہم نے یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن دیٹ گیوز لبرٹی ٹو ایوری ون. یہ تھوڑی ہے کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اٹھا کے آپ ہر چیز ہی دبا دیں اور کہیں نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. شیعہ تو وہ اپنا روتے رہتے ہیں, ان کو باقی مارتے رہتے ہیں. سنی ہیں تو وہ بھی روتے رہتے ہیں, ان کو کوئی اور مار جاتا ہے. ابھی تو یہ تھینکس ٹو دس سعودی عرب اور ایران کے جو روشما ہوا ہے, ہماری بھی کچھ جان خلاصی ہوگی, ہمارے ملک میں بھی کوئی فسادات جو ہیں وہ کم ہوں گے. شاید لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ بھائی آپ یہاں پہ ایسی چیزیں حرکتیں نہیں کرنی. ادروائز تو مجھے یہ بتائیں, ہم نے اپنی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے, اپنے معاشرے کی, اپنے بچوں کی, اپنے مستقبل, اپنے بچوں کے لیے ہم کیسا پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ان کو کیا پاکستان دے رہے ہیں کہ سکھ پڑھو تو تولا دو, ہندو ملے اس کو کنورٹ کر لو,
عیسائی ملے تو اس کو جلا دو. یہ کیا پاکستان آپ دیں گے اپنے بچوں کو؟ اس میں کیا ہے جو جس کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ جو 3% 4% لوگ رہ گئے ہیں ان کی عزت کریں، ان کو سر پہ بٹھائیں، ان کی آنر کریں، ان کو اپنے سے زیادہ مطلب یہ بھی میں تو مجھے یاد ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کا، میں نے اپنے ان آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا، ان کانوں سے میں نے اس بندے کو سنا تھا کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو میں ورڈ مائنورٹی کانسٹیٹیوشن سے ریموو کر دوں گا. خیر وہ عمران خان کو تو ویسے ہی ریموو کیا جا رہا ہے، اس نے کیا ریموو کرنا تھا. اور ان کے دور میں پاکستان کے اندر عمران خان کے دور میں جب شیعہ ہزارہ جو تھے دے ور کلڈ، ان کو ڈزنس کی 100 بندہ ان کا مار دیا جاتا تھا سوئسائڈ میں بلوچستان میں. تو ان کی جو ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی تو عمران خان جاتے نہیں تھے وہاں پہ، کہتے تھے میں کیوں جاؤں، یہ بلیک میل کر رہے ہیں مجھے. وہ ڈیڈ باڈیز لے کے بیٹھے ہیں، وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ جاتا ہی نہیں ہے بلوچستان میں. کس طرح کے خدا نہ خواستہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ کیا لوگ ہیں، یہ کنہ دے پلے پہ آ گئے ہیں. یہ کس طرح کی سوچ کے لوگ. ہمیں تو یہ ورڈ مائنورٹی رکھنا ہی نہیں چاہیے. کیوں رکھیں مائنورٹی یار؟ وہ اتنا ہی سٹیزن ہے. کیا اس کے کارڈ کے اوپر کارڈ دیتے کی کوئی مسئلہ ہے؟ ان کا رنگ ہم سے کوئی ڈفرینٹ ہے؟ ان کے رنگ بھی گندمی ہے، ہمارے رنگ بھی گندمی ہے. ان کے رنگ بھی کالے ہیں، ہمارے رنگ بھی کالے ہیں. اگر کہیں ہمارے چٹے ہیں تو ان کے بھی چٹے سفید ہوں گے. بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ان کو ڈفرینٹ کیٹیگرائز کر دیا؟ ان کو ایکول رسپیکٹ دیں. جب کانسٹیٹیوشن میں ان کو، جب آپ کی پاکستان میں جب ایڈورٹائزمنٹ یہ آئے گی کہ صفائی کرنے کے لیے عیسائی چاہیے، خاکروب کے لیے عیسائی چاہیے، تو پھر ان کو بھی تو ہم خاکروبی، جب دماغ میں ان کو خاکروب سوچ لیا ہے، جب انسٹیٹیوشنلائز ہم نے ان کو خاکروب اور یہ سوچ لیا ہوا کہ انہوں نے گندیاں دے انجی رکھنا ہے، تو پھر معاشرہ ان کو ایسے ہی ٹریٹ کرے گا نا. جب سرکاری اداروں میں گٹر صاف کرنے کے لیے یا باتھ روم صاف کرنے کے لیے ایڈورٹائزمنٹ آئے گی کہ یہ لوگ چاہیے اور بے شک عیسائی ہوں، تو پھر کیا یار؟ مطلب یہ تو سسٹمیٹک ڈسکریمنیشن ہے. مطلب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ سارے باہر جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں دنیا میں، ہمارے لاکھوں کروڑوں پاکستانی ہیں، لاکھوں ناٹ کروڑوں ہوں گے میرا خیال ہے، لیکن لاکھوں پاکستانی دنیا میں رہ رہے ہیں، یورپ امریکہ میں رہ رہے ہیں. آپ ان کی طرز زندگی تو دیکھیں. وہ میں ادھر امریکہ میں ہوں آج کل، تو ملتا ہوں پاکستانیوں سے، تعریفاں کرتے ہیں یار وہ امریکہ کی. دے آر سو ہیپی ہیئر. وہ کہتے ہیں ہمارا ملک بھی ایسے ہو جائے، اسی طرح کا نظام ہو جائے، اسی طرح کی چیزیں ہو جائیں، ہر چیز ایسی ہو جائے وہاں پہ بھی. تعریفیں کرتے وہ تھکتے نہیں ہیں پاکستانی. یہاں پہ ایکوالٹی ملتی ہے نا. دے آر ناٹ ٹریٹڈ کہ یار یہ مسلمان ہے لمیاں پالو یہ مسلمان ہیں تو چلو جا کے باتھ روم صاف کرو تو ٹھیک ہے. تو یہاں آپ کو یہ کہہ دیا جائے، ادھر چیخیں مارنی تھی ہم نے اگر یہ مسلمانوں کو یہ لکھ دیں یہاں پہ کہ آپ نے باتھ روم صاف کرنا ہے کہ جناب خاکروب کے لیے 3 مسلمان چاہیے، تو ہم نے چیخیں مارنی تھی. ہم نے کہنا تھا دیکھو کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمارے ملک میں کیونکہ ہم 97% ہیں تو ہم اپنی صفائی کے لیے مسلمان جب مانگتے ہیں، صفائی والے مانگتے ہیں، ہم لکھ دیتے ہیں عیسائی چاہیے. اتنی شرم والی بات ہے. میں خود جس ادارے میں رہا ہوں، کئی